پوری توجہ جو رسول کے ساتھ وہ صحیح ہے. 2 آیتیں پڑھ کے میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. پوری توجہ. 2 آیتیں ارشاد ہو رہا ہے اور دونوں آیتیں سورۃ توبہ کی جو پڑھنے جا رہا ہے. ارشاد ہوا سورۃ توبہ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ عَلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ. میرے حبیب یہ خدا کی قسمیں کھا کر آپ کے پاس آتے ہیں. یار اب تم نے مجھے بٹھایا ہے تو بات کرنی پڑے گی, بات کرنی پڑے گی. میرے حبیب یہ خدا کی قسمیں کھا کر آپ کے پاس آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں ان کو آپ درگزر کر. میں نے کہا دیکھو روکا ہے تو بات کرنی پڑے گی. میرے حبیب یہ خدا کی قسمیں کھا کر آپ کے پاس آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں ان کو آپ درگزر کریں. سندھ والوں جملہ سمجھ میں آئے, تم نے مجھے روکا ہے تو بولنا ضرور تاکہ آپ ان کو درگزر کریں. لیکن میرے حبیب جب یہ آپ کے پاس آئے نا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ تو آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر دیجئے. پوری توجہ. تو آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر دیجئے. کیوں؟ انہم رجس, ان کا وجود نجس ہے, ان کا وجود نجس ہے, ان کا وجود نجس ہے. میرے حبیب یہ خدا کی قسمیں کھا کر آپ کے پاس آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں پچھلے ان کو آپ درگزر کریں. لیکن میرے حبیب جب یہ آپ کے پاس آئے تو آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر دیجئے. نوجوانوں پتا چلا کہ دین کیا ہے, مذہب کیا ہے, اسلام کیا ہے. میرے بھائی اسلام تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس سے رسول نے منہ موڑا ہم شیعوں نے اس سے دل موڑا. پوری توجہ. جس سے رسول نے منہ موڑا ہم نے اس سے دل موڑا. سندھ والوں دیکھو بات کروں گا اشاروں میں, سمجھ میں آئے تو بول دینا. اور ان کا وجود نجس ہے, چاچا جب ساتھ بیٹھ کر نجاست نہیں گئی. میں نے کہا بات کروں گا اشاروں میں, بات سمجھ میں آئے تو بولنا ضرور. ارے جب ساتھ بیٹھ کر نجاست نہیں گئی تو مرنے کے بعد تمہیں کیا فائدہ دیا؟ مل کے حیدری. تو مرنے کے بعد تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ بھائی آج میں یہاں پہ آ کے کہوں کہ بھائی میں سائیں شفیع شاہ کے گاؤں میں 500 ایکڑ زمین بیچنا چاہتا ہوں, کوئی خریدار ہو تو مجھ سے رابطہ کرے. نوجوانوں عقل مند آدمی میرے پاس نہیں آئے گا. یار میں تو سمجھ رہا تھا تم بول پڑے ہو لیکن تم چپ ہو جاتے ہو. میں نے کہا عقل مند آدمی میرے پاس نہیں آئے گا کیونکہ اس کو پتا ہے جب یہاں پر اس کے پاس 1 انچ بھی نہیں ہے تو یہ 500 ایکڑ زمین کہاں سے بیچے گا. تو شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی. ارے جس کے پاس 1 انچ نہ ہو اس سے تو تم زمین نہیں لیتے. تو جن غریبوں کے پاس جنت ہے ہی نہیں تو ان سے مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ مل کے حیدری. توجہ. جس کے پاس 1 انچ نہ ہو اس سے تو تم زمین نہیں لیتے. تو جن غریبوں کے پاس جنت ہے ہی نہیں تو سائن سے مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ آیت یہاں ختم ہوئی.
چلتے ہیں پھر سورت توبہ کی طرف. جے آؤں چے بابا کیڑا بھی ہے گڈویا اسا کا چنگا ہویا گھٹ میں گھٹ رسول کے ڈسندا تا ہویا نا ڈسندا ہویا. سبحان اللہ. اچھو قرآن کا تا پوچھو. ارشاد ہو رہا ہے اسی سورت توبہ میں, اور سورت توبہ کی بالکل آخری آیتوں میں سے یہ آیت ہے, گھر جا کے دیکھنا کیا جملے ہیں قرآن کے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. میرے حبیب جب مومن آپ کی زیارت کو آتے ہیں تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یار جو اس طرح بیٹھے ہو تھوڑی تھوڑی بات کرنا, تھوڑی تھوڑی بات کرنا. میرے حبیب جب مومن آپ کی زیارت کو آتے ہیں تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, اور سارا وقت وہ خوش رہتے ہیں, سارا وقت وہ خوش رہتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اور میرے حبیب جب منافق آتے ہیں, کافر نہیں منافق, اور میرے حبیب جب منافق آتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تو ان کی نجاستیں بڑھ جاتی ہیں, تو ان کی نجاستیں بڑھ جاتی ہیں, اور مرتے دم تک ان کے دلوں سے شک نہ گیا, مرتے دم تک ان کے دلوں سے شک نہ گیا. ارے مومن نے زیارت کی تو ایمان بڑھ گیا, منافق نے زیارت کی تو شک بڑھ گیا. اب قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ کہ ساری زندگی نبوت میں کس نے شک کیا تھا؟ ساری زندگی نبوت میں کس نے شک کیا تھا؟ رسول ہم جیسا بشر, رسول ہم جیسا بشر. مجھ سے پہلے آپ سن رہے تھے نا رسول معراج پر گئے, تو بھائی ہماری کتابوں کو تو چاچا چھوڑو, یہ تو اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب رسول معراج پہ گئے تھے تو نوجوانوں جوتی سمیت گئے تھے, جوتی سمیت گئے تھے, جوتی سمیت گئے تھے, اور رسول نے ان کے منہ جوتا مار کے بتایا کہ جب تم میری جوتی جیسے نہیں تو مجھ جیسے کیسے. مل کے حیدری, جب تم میری جوتی جیسے, جوتی رسول اور علی تیرے جیسے. چہرہ دیکھا ہے جس کو بیوی بھی اپنے جیسا نہیں سمجھتی, جس کو بیوی بھی اپنے جیسا نہیں سمجھتی. ہم تو صحیح علی اور رسول جیسے. شکل دیکھ اپنی. رسول معراج پہ جاتا ہے تو جوتی پہن کے جاتا ہے, تو مسجد میں تو جا کے دکھا. کیوں خاموشی چھا گئی میرے بھائی, کیوں خاموشی چھا گئی؟ ارے رسول معراج پہ جاتا ہے جوتی پہن کے جاتا ہے, تو مسجد میں تو جوتی پہن کے جا نہیں. بس آخری جملہ کے مسائل. نوجوانوں ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا, لیکن تم نے مجھے محبت میں مجھے پڑھنا تھا 20 منٹ, تم نے مجھے پڑھایا ہے 50 منٹ. لیکن 50 منٹ کے بعد عبدالحکیم کا بیٹا یہ ہاتھ باندھ رہا ہے. شعر بڑا قیمتی ہے, بڑا قیمتی, اور اگر لطف دو گے تو پڑھنے کا مزہ آئے گا. اور خدمت علی میرے بھائی کیا کمال ہے اس شاعر کا, کیا کمال کہ اس نے 4 مصروں میں پوری تاریخ بند کر دی. میں نے کہا تمہاری محبت میں 50 منٹ کھڑا ہوں, 50 منٹ کے بعد یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں. سمجھ میں آئے تو بولنا ضرور, سمجھ میں آئے تو بولنا ضرور. اور کیا کمال ہے اس شاعر کا کہ اس نے 4 مصروں میں پوری تاریخ کو بند کر دیا, پوری تاریخ کو. اور کیا جملے ہیں شعر کے, وفا جو احمد مرسل سے کر گئے ہوتے. میں نے کہا بولو کہ تمہاری محبت میں پڑا ہوں, تمہاری محبت میں. وفا جو احمد مرسل سے کر گئے ہوتے, نبی کو مولا سمجھ کے سدھر گئے ہوتے. ارے توجہ پوری, توجہ پوری. وفا جو احمد
وفا جو احمد مرسل سے کر گئے ہوتے، نبی کو مولا سمجھ کے سدھر گئے ہوتے، نہ کربلا ہوتی نہ گھر بطول کا جلتا اگر یہ تینوں ہی بچپن میں مر گئے ہوتے۔ پوری نہ کربلا ہوتی نہ گھر بطول کا جلتا۔ آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں حسین کا چہلم کرنے کے لیے۔ اور سندھ والوں یہ انقلاب تھا، یزید ملعون نے ایسے ہی رہائی نہیں دی تھی، یہ انقلاب تھا، لیکن انقلاب تھا جناب زینب کی وجہ سے۔ رات کا وقت تھا، یا یزید نے اپنا سپاہی بھیجا کہ جاؤ سجاد کو لے کے آؤ۔ رات کا وقت، سپاہی آیا اور میرے امام سے کہا کہ یزید نے بلایا ہے۔ جیسا ہی میرا مولا چلنے لگا یا میری آقا زادی زینب دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی کہ رات کے وقت بلایا ہے، خدا جانے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کرے گا۔ سید سجاد آیا یا یزید ملعون نے کہا آپ کو رہائی ملی، جہاں چاہے وہاں جاؤ۔ یا سید سجاد نے کہا میں اپنی پھپھی اماں سے پوچھوں گا، جو میری پھپھی کہے گی میں وہی کروں گا۔ یہ بچوں میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں جملہ، مذہب شیعہ میں امام اسے کہتے ہیں جسے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے، لیکن علی کی بیٹی کا وہ مقام ہے زینب کا کہ چوتھا امام کہہ رہا ہے جو میری پھپھی کہے گی میں وہ کروں گا۔ سید سجاد آیا، کہا اماں یزید نے کہا ہے آپ کو رہائی ملی۔ عزاداروں مسائل کا پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، رونا نہ آئے نا تو ہائے ضرور کرنا، ماتم ضرور کرنا۔ چاچا رہائی کا لفظ سننا تھا یا جناب زینب نے پہلا جملہ کہا سجاد یزید سے کہو کہ میں سب سے پہلے اپنے بھائی کی مجلس کرنا چاہتا ہوں۔